الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بابا زبلان صاحب بابا پڑھے الصلاۃ بلند آواز سے صاحب پڑھیں الصلاۃ. چودھری کرسی دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں. دل نبی دے بلند آواز نال سارے پڑھو. دل نبی دے رجدائی نہیں. سونا اے جہا جگ دائی نہیں. سونا اے جہا جگ دائی نہیں. سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں. کسے ہور دا حکم دیتا ہے خدا جبرائیل تو جا. حکم دیتا ہے خدا جبرائیل تو جا. ہو جا کے سونے نو لے عرش سجدائی نہیں. جا کے سونے لو دائی نہیں. جا کے سونے لے دو میں ملنے. اللہ اکبر. دو میں ملنے پیارے پردے کھلے گنے سارے. اے دو میں ملنے پیارے پردے کھل گن سارے. بیٹھے کر دے نظارے کوئی رجدائی نہیں. بیٹھے کر دے نظارے کوئی رجدائی نہیں. دل نبی دے رجدائی نہیں. سارے پڑھو یار. دل نبی دے کولو رجدائی نہیں. سونا ایہو جہا جگ وچوں لبدائی نہیں. حمد و صلوات کے بعد حاضرین و سامعین، رب کائنات کا بڑا احسان، بڑا کرم، جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرمائی. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین و سامعین، سب سے پہلے میں آپ سب احباب کو شبان المعظم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ شبان، اس کی بڑی فضیلت ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے جس کو شب برات کی رات کہا جاتا ہے. اس رات، ویسے تو ہر رات انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. بہرحال یہ خاص راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیکج رکھی ہیں، ان میں اجر و ثواب زیادہ ہے. اللہ
توبہ جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو آج ہمارا دوسرا پارٹ ہے معراج شریف کا، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کو اختتام کریں گے۔ اگلا جمعہ شبان کی فضیلت اور توبہ کے حوالہ سے انشاءاللہ۔ حاضرین و سامعین، حضور کی معراج شریف کا تذکرہ تھا۔ جبریل آئے، حضور کے قدم چومے اور حضور کو بیدار کیا۔ حضور نے وضو فرمایا، سواری پہ سوار ہونے لگے۔ یہاں ہماری بات ختم ہو گئی تھی پچھلے جمعے، اب میں تھوڑا سا پیچھے سے شروع کرتا ہوں تاکہ ایک ربط مل جائے۔ ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ۔ جبریل آئے حضور دے کول، عرض کیتی سونیا محبوب آرام پہ فرماندے نے تے کی کراں؟ فرمایا بید بھی نہیں کرنی۔ یا اللہ کیویں جگاواں؟ فرمایا اے جبریل تیرے ہونٹ کافور دینے، میرے نبی دیاں تلیاں نور دیاں نے۔ اگر تم اپنے کافوری ہونٹ میرے نبی دی تلیاں دے نال مس کرے گا، میرے نبی دے سینے ٹھنڈک پوے گی، میرے نبی بیدار ہو جاون گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب حضور کے قدم کی تلیاں چومی نا تو جبریل بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو میں نے محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ حضرت جبریل نے قدم چومے تے پھر فخر کیتا، پھر گزارش کیتی۔ بولو پھر میں گزارش پڑھا، سارے نہیں بولے، سارے بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی دے غلامو، حضرت جبریل نے حضور دے قدمہ دیاں تلیاں چمیاں تے چم کے عرض کیتی، اللہ اکبر، عرض کیتی جبریل قدمان چم کے، عرض کیتی جبریل قدمان چم کے، اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے۔ عرض کی تھی جبریل قدمان چم کے، اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے۔ سواری دی خاطر براق آ گیا ہے، سواری دی خاطر براق آ گیا ہے۔ اے واقع پھڑن لئی غلام آ گیا ہے، سواری دی خاطر براق آ گیا ہے۔ اے واقع پھڑن لئی غلام آ گیا۔ آؤ میرے نبی دے غلامو، حضور بیدار ہوئے۔ حضور نے وضو فرمایا، آب کوثر دے نال، آب زمزم دے نال جبریل نے میرے نبی دا دل مبارک دھویا۔ اللہ اکبر، حضور سواری تے سوار ہون لگے، براق جناب اچھلن لگ پیا۔ جبریل پوچھ رہے او براق اچھلنا کیوں ہے؟ براق کہن دے آج خوشی دا اظہار پیا کرنا وا، آج نبیان دے سردار میرے تے سوار ہوئیں گے۔ اچھا ایک نا گال آئی آب زمزم دی تے آب کوثر دی، دیکھ میں مسئلہ یاد آ گیا۔ کچھ لوگ ساننا ایک مولوی صاحب کو چلے گئے اور گال بڑی مزے دی نے، مولوی صاحب کو لگا انہاں دا آپس تو جھگڑا بن گیا۔ کچھ لوگ کہندے سن آب کوثر افضل ہے تے کچھ کہندے سن آب زمزم افضل ہے پانیاں وچوں۔ انہاں دا آپس تو فیصلہ نہیں ہویا تے انہاں کہا چلو مولوی صاحب کو چلنے ہیں، مفتی صاحب کو چلنے ہیں۔ چل بے ایک مولوی صاحب کو لگا انہاں کہ جی آب کوثر افضل ہے، جنہاں نہیں یقین سے انہاں کہ نہیں ان دوسرے مولوی صاحب کو جانا۔ وہ دوسرے کو لگا اس کیا جی آب زمزم افضل ہے۔ دلیلہ اپنے آپ نے سارے مضبوط دیتی ہیں، میں انہاں دے اندر نہیں جانا چاہنا۔ آب کوثر بھی ایک او پانی ہے جڑا جنت ہے، وہ بھی آلہ ہے۔ ایک آب زمزم میں جڑا حضرت اسماعیل دیاں ایڑیاں وچوں نکلیا وہ بھی آلہ ہے۔ ایک نے کہا جی آب کوثر آلہ ہے، دوسرے مولوی صاحب نے کہا جی آب زمزم آلہ ہے۔ فیصلہ کوئی نہ ہویا، انہاں کہ چلو اس تو وڈے مفتی صاحب کو جانے ہیں۔ وہ وڈے مفتی صاحب کو لگایا نا تو انہاں کہ
آب زمزم بھی آلہ ہے تے آب کوثر بھی آلہ ہے، پر ایک پانی ایسا ہے جڑا ندوہاں تو آلہ ہے۔ انہاں کہا پر دون دا فیصلہ نہیں ہو رہا، تریجہ پانی کتے آ گیا ہے، اسی دون دا فیصلہ کرانا۔ ایک مولوی صاحب نے، وڈے مولوی صاحب نے تیسرا پانی بھی کاٹ کھڑیا، او کیڑا ہے جناب؟ انہاں دونوں تو افضل ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں دسنا جا جی کیڑا ہے؟ انہوں نے کہا آب کوثر دی بھی اپنی فضیلت ہے، آب زمزم دی بھی اپنی فضیلت ہے، پر جڑے پانی دی میں گل کرن لگا نا، او پانی او میں جڑا حضور دیاں انگلیاں بچوں نکلے ہے، او آب کوثر تو بھی آلہ ہے، آب زمزم تو بھی آلہ ہے۔ او پانی جڑا حضور دیاں انگلیاں بچوں نکلیا، او پانی آب کوثر تو بھی آلہ ہے، زمزم تو بھی آلہ ہے۔ اچھا جناب، حضور سواری تے سوارے، اور سواری براکے جتنی اس دی نظر جاندی سی پہلا قدم اتھے جانا سی، براک برق تو نکلیا یعنی بجلی تو نکلیا، اتنی تیز رفتار ہے جناب، چلنے جا رہے ہیں، سفر جاری ہے۔ ایک مقام ایسا آیا، حضرت جبریل عرض کر دینے سونیا اس مقام تے ٹھہرو، اتنے 2 رکعت نماز نفل ادا فرماؤ۔ حضور نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ حضور نے پوچھا جبریل ایک کیڑی جگہ ہے؟ حضرت جبریل عرض کر دینے سونیا اے مدینہ شریف ہے، اتنے تسی ہجرت کر کے آنا ہے۔ پھر جناب سفر جاری ہے، سفر کرنیا پھر حضرت جبریل عرض کر دینے سونیا اس مقام تے ٹھہرو، اتنے 2 رکعت نماز نفل ادا فرماؤ۔ حضور نے پوچھا جبریل اے کیڑی جگہ ہے؟ حضرت جبریل عرض کر دینے سونیا اے او جگہ ہے جتنے حضرت موسیٰ نے اللہ دے نال کلام کیتا سی۔ پھر سواری تے سوارے، پھر ایک مقام آیا، حضرت جبریل عرض کر دینے سونیا اتنے 2 رکعت نماز نفل ادا فرماؤ۔ حضور نے پوچھا اے جبریل اے کیڑی جگہ ہے؟ حضرت جبریل عرض کر دینے سونیا اے او جگہ میں، اس جگہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی سی، اے او جگہ ہے، اتنے 2 رکعت نماز نفل ادا فرماؤ۔ حضور نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائے۔ پھر سفر جاری ہے، حضور جناب مسجد اقصی پہنچ گئے لے جتھے نبیاں دیاں سواریاں نبی بن دے سن، اتھے جناب حضور نے اپنی سواری بدی ہے۔ حضور مسجد اقصی دے اندر تشریف لے کے آئے لے۔ آج میں دعا کرنا ماں یکم شبان المعظم دا دن ہے، لوگوں جمعۃ المبارک دیاں عظیم گھڑیاں لے، ہاتھ چاہ کے تساں بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرنا یا رب العالمین فلسطین دے مسلمانہ دی خیر فرما دے، یا رب العالمین مسجد اقصی دیاں رونقاں بحال فرما دے، یا رب العالمین چھوٹے چھوٹے بچے بلک بلک کے مر رہے لے، یا اللہ نوندہ انہاں دا آسرا بنا دے، یا اللہ اسرائیل نو نیستو نابود فرما دے، یا اللہ کفر دا منہ کالا فرما دے، اسلام دا جھنڈا بلند و بالا فرما لے۔ میرے نبی دے غلاموں، حضور مسجد دے اندر تشریف لے کے آئے لے، ویکھ دے کینے 1,24,000 پیغمبر مسجد اقصی دے اندر صفہ بنا کے کھڑے نے۔ حضور فرمان دے لے میں بھی پہلی صف دے اندر جا کے کھڑا ہو گیا، ہن انتظار ہے مصلی امامت تے کون جائے گا۔ حضور فرمان دے لے تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت جبریل نے میرا بازو پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کر دیتا ہے۔ میں سارے نبیان نماز پڑھائیے، جدو حضور نے نماز پڑھائی ہے لا حضور بن گئے امام الانبیاء، سارے نبیان دے امام بن گئے۔ پھر میں کہنا ہوں پہلے بھی پڑھنا ہوں وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے وہ محبوب خدا ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ نماز ختم ہوئی، نبیاں نے اپنے خطبے دیتے نے، حضرت آدم کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا
فرمایا میں صفی اللہ ماں، اللہ نے سب تو میلے من بھیجے آئے۔ حضرت آدم بیٹھ گئے، حضرت نوح کھڑے ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ہر نبی نے خطبہ دیتا ہے، اپنی اپنی گل بیان فرمائیے۔ اور لوگوں جدوں تیرے تے میرے نبی دی واری آئیے، حضور جناب کھڑے ہوئے نے، سونے نبی نے فرمایا میں اللہ دا حبیب بھی ہاں، اج سونے رب دا دیدار بھی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سفر جاری، حضور پہلے آسمان تے، اچھا گل دس، حضور جدو پہلے آسمان تے گیا نا تے اللہ دے نبی نال ملاقات ہوئی، اور او نبی جنہ میرے نبی پیچھے نماز پڑھی۔ ان گل دسو جڑے پہلے آسمان تے نبی سن حضرت آدم علیہ السلام، انہاں نال ملاقات ہوئی اور وہ حضور تو پہلے چلے گئے، یہ اللہ نے طاقت دیتی کیونکہ میرا نبی آسی ملاقات کر سی۔ ہن اے دسو آدم کون نے جنہ میرے نبی پیچھے نماز پڑھی؟ او بن گیا مقتدی، حضور بن گیا امام۔ امام اللہ یا مقتدی اللہ ہے؟ امام اللہ ہے۔ دسو اگر مقتدین اللہ نے اتنی طاقت دیتی ہے، حضور تو پہلے آسمان تے پہنچ گیا نے، یہ مقتدی دا عالم ہے تو پھر امام دا عالم کی ہوئے گا؟ امام دی طاقت دا عالم کی ہوئے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی دے غلامو، حضور پہلے آسمان تے گئے، دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھٹے ستویں آسمان تے چلیں گئے، سدرۃ المنتہا۔ جبریل کے اندے نے سونیا اتھے اگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جامل گے، سونیا میں نہیں جا سکنا، میری طاقت اتھے تک سی۔ اللہ اکبر۔ حضور اگے بڑے نے، آواز آ رہی ہے ادن منی سونیا قریبا، بولو یار پیار نال بولو سبحان اللہ، سونیا قریبا ادن منی، سونیا قریبا ادن منی، سونیا قریبا۔ حضور قریب ہوں دے گئے، پردے اٹھ دے گئے لے، جس پردے تو بھی حضور دا گزر ہوں دا، اس پردے دا رنگ حضور تے جڑ جان لا، اس پردے دا رنگ حضور تے جڑ جان لا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی نورانیت دے اندر اور اضافہ فرما دیندہ، حضور چل دے جا رہے نے، آوازاں آ رہی نے، سونیا ادن منی، سوڑا ہور قریبا، سوڑا ہور قریبا۔ اللہ اکبر۔ دنا تدلا، جدوں سونے نبی دنا اور تدلا تے فیض یاب ہوئے نے، یعنی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، کتنے قریب ہوئے لے جی میں تیر کمالے، تیر کمان دا فیصلہ ہے، اتنے قریب ہو گئے لے۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب اتھی اگے میں شریعت اجازت دیں دی تو میں اور بیان کر رہا، کتنے قریب ہوئے لے، کتنے قریب ہوئے لے، اے رب کتنے قریب ہوئے لے، اے رب جان لائے یا رب دا حبیب جان لائے۔ مینتے گل جناب پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ سمجھا دیتی ہے، اللہ فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کرے میرے علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی، چپ کرے میرے علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی دے غلاموں، ہن ذرا توجہ کرنا، اختصار دے نال ٹائم بڑا تھوڑا ہے۔ حضور واپس تشریف لے کے آ گئے، چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ نال ملاقات ہوئی، پوچھیا سونے ہو کی لے کے آئے ہو؟ فرمایا 50 نمازاں لے کے آیا ہوا۔ انہاں کو نہیں پڑھنیاں، سبحان اللہ نہیں، استغفر اللہ، میں نہ کو نہیں پڑھنی ہے۔ وجہ میں تجربہ کر چکے ہیں، میں قوم تجربہ کر چکے ہیں، جاؤ گھٹ کرا کے آؤ۔ حضور پھر گئے، 5 گھٹ ہو گئی ہیں، پھر بھی کو نہیں پڑھنی ہے، پھر گئے 5 رہ گئی ہیں، پر میں پھر بھی کو نہیں پڑھنی ہے۔ گل ہوئی ہے، اسی پڑھنے ہیں
سنگیو بڑا اوکھا مرلہ ہے، ساڑھا دل کردہ تسی پڑھنے نہ کرے تو جھاڑ دینے ہیں۔ نماز ساڑھی مرضی دا نام نہیں، محمد مصطفیٰ دی شریعت دا نام ہے، تو نماز دی پابندی بڑی ضروری ہے۔ ادھا عذاب بڑا سخت ہے، میں بیان کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ حضور دا ایسے لوگاں تو گزر ہویا جنہاں دیاں زبانہ اگ نال کٹیاں جا رہی ہیں۔ حضور پوچھا جبریل کیڑے لوگ نے جنہاں دے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ جبریل عرض کردے نے سونا اے تہاڈی امت دے او خطیب نے جڑے بیان تے کردے سن، لوکاں دس دے سن نماز پڑھو پر آپ نہیں پڑھ دے سن۔ او وائز نے، او خطیب نے جڑے لوکاں دی اصلاح کردے سن پر آپ اصلاح اپنی نہیں کردے سن۔ لوکاں کہندے سن حرام تو بچو، خود حرام کھاندے سن۔ اے او خطیب نے۔ میں دعا کرنا یا اللہ جڑی میں اصلاح کرنا، اگر میں حرام تو روکنا تو سب تو پہلے من رکن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اگر برائی تو روکنا تو سب تو پہلے من برائی تو رکن دی توفیق عطا فرما۔ عذاب انہاں واسطے بھی سخت ہے جڑے خود ممبران تے بیٹھ کے بیان کردے نے پر او گلاں جنہاں تے خود عمل نہیں کردے۔ ہن میں تہاڈا کہ نماز پڑھو، میں خود نہ پڑھاں تے قیامت والے دن میں بھی عذاب ہو سی۔ اگر تھوان میں حرام تو روکا، خود حرام کھاواں تے قیامت والے دن میں بھی عذاب ہو سی۔ میں برے کماں تو تھوان روکا، خود برے عمل کراں تو عذاب میں بھی ہو سی۔ پھر حضور دا گزر ہویا، دیکھ دیکھیں کچھ لوگ ایسے انہاں دے سر پھوڑے جا رہے ہیں، سراں تے پتھر مارے جا رہے ہیں، انہاں دے سر پھٹ دے نے، گاندہ نکل دا پھر ٹھیک ہو جاندے نے، پھر پتھر وج دے نے، پھر پھٹ دے نے، پھر ٹھیک ہو دے نے۔ یہ عمل جاری ہے، یہ عذاب جاری ہے، پتھر لگنا ہے۔ پھر جبریل کیڑے لوگ نے عرض کیتی سونے اے او لوگ نے تہاڈی امت دے جڑے نماز سستی کر دے سن، جڑے نماز وچ سستی کر دے سن، نماز نہیں پڑھ دے سن۔ بڑا سخت عذاب۔ پھر اگے حضور چلے تے پھر کچھ لوکاں تے گزر ہویا، انہاں نے عذاب ہو رہا سی، انہاں دے سامنے کچا بھی گوشت رکھیا سی، پکا بھی رکھیا سی۔ کچا گندگی والا بدبودار گوشت ہے، پکا پکایا خوشبودار گوشت ہے۔ وہ جڑے لوگ نے نا جنہاں دے سامنے پہ ہے وہ پکیا گوشت نہیں کھا رہے، کچا گوشت کھا رہے ہیں، بدبو گوشت کھا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جبریل کیڑے لوگ نے جنہاں دے سامنے پکا پکایا گوشت، خوشبودار گوشت پہ ہے اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ گل بڑی سننے نوجوان ذرا توجہ کرنا، میں میرے رسول تے بیٹھ کے میرا حق بن ہے کہ میں حق گل کراں۔ عرض کیتی سونیا تہاڈی امت دے اے او لوگ نے سونیا اے او لوگ نے جنہاں کول حلال دی بیوی ہونے دے باوجود اپنی راتاں کسی اور کول گزار دے سن۔ آج حلال جس کول بیوی اس نے چھوڑ کے کسی غیر عورت نال رات گزارے، اس نے سخت عذاب ہو رہا سی۔ قیامت والے دہاڑے، حشر والے دہاڑے اس میں عذاب دیتا جا سی کہ او بندے نے۔ پھر حضور دا گزر ایک لوکاں تو ہویا جسم ننگے نو نہ دے، اور جس طرح کپڑے دے لوٹھڑے لٹکے ہوندے نا، جی آج اسی کپڑے اوورلاک نہ کراواں تے لٹکے ہوندے نا، اس طرح گوشت دے ٹکڑے انہاں نال لٹکے ہون گے تے چر رہے ہون گے، چر رہے جی جانور چرنے نا، جانوراں دی جرہ چر رہے ہون گے تو انہاں دی خوراک کی ہوئے گی چرن دی اگ، جنم دی اگ کھا رہے ہون گے، چر رہے ہون گے بکریاں دی طرح، بھیڈاں دی طرح۔ پوچھا جبریل کیڑے لوگ نے؟ فرمائے او لوگ نے جڑے اپنے مال دی زکاة نہیں دیندے سن، واجب ہونے دے باوجود بھی یہ صدقہ خراج زکاة نہیں دیندے سن، کھان دی کوشش کردے سن بس ساڈے پیٹ اندر ہی آئے، اللہ دی رات تے خرچ نہیں کردے سن۔ آج او مال جڑا انہاں کٹھا کار کیتا سی انہاں دے واسطے اگ بن گیا تو اسے کھا رہے ہیں۔ حضور دی معراج تو سن اتنی چیزاں حاصل ہونیاں نے، کسی عمل کتنا کرنے ہیں۔ آج فکر کرنی چاہیے نا سن، یہ نہیں کرنی چاہیے، حسن کوشش کرنی چاہیے یار اساں زنا تو بچ جاواں، قیامت اللہ دے بڑا سخت عذاب ہو سی۔ نماز دی پابندی کر لواں۔ پھر حضور کچھ لوگاں تو گزر ہویا، وہ لوگ انہاں تے عذاب ہو رہا سی۔ حضور نے پوچھا اے جبریل کیڑے لوگ نے جنہاں تے اے عذاب ہو رہا ہے؟
وہ کیڑا عذاب ہو رہا سی؟ انہاں تے عذاب ہو رہا سی انہاں دے ناخن پتل دے بنے نے، پتل دے ناخن نے تے اپنے جسم نو نوچ رہے نے، انہاں پتل دے داخنا نوچ رہے نے، پھٹیا جا رہا جسم۔ پوچھا جبریل کیڑے لوگ انہاں تے عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا اے او لوگ نے جڑے چغل خور سن، چغلیاں کردے سن، ادھر دیاں گلاں ادھر، ادھر دیاں ادھر، اے فلاں فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط ہے، یہ ہے وہ فلاں فلاں، لوگاں دیاں غیبتاں کردے سن، اے انہاں دا عذاب ہو رہا ہے۔ تو آج ساڈے وچوں کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا غیبت نہ کرنا، ایک دوسرے سے برا نہ آکھیا ہو۔ یہ چیزاں دام میں گزارش کر رہا ہوں تاکہ اسی نہ تو بچاں ساڈے دماغ اندر بیٹھن، اپنے اندر محبت پیدا کریں، پیار اخلاص پیدا کریں۔ جدو سارے کم ساڈے اندر آ جاون گے، یقین منو اسی عذاب دی طرف نہیں جاواں گے، اسی سیدھے جنت اندر داخل ہو جاواں گے۔ جنت اندر داخل ہو۔ ٹائم کی ہو گیا ہے؟ کتنے منٹ ہو گئے؟ ٹائم بس گل میں ختم کر لگا۔ یہ گلنا تھوڑیاں ڈاڑیاں کیتیاں نے پر خوف تو کیتیاں نے، کی پتا کس ٹائم زندگی ختم ہو جائے، بلاوا آ جائے۔ اسی یہ سوچتے رہاں یار حاجی سکیر صاحب ٹھیک نہیں، تسی یہ سوچتے رہو مولوی مظہر صاحب ٹھیک نہیں، میں تو اڈے بارے غلط سوچتا رہا، تسی میرے بارے غلط سوچ رہا، موت آ جائے لے کے چلی جائے، وہ جڑا سوچتے ہیں وہ کتھے گیا؟ وہ عذاب بن گیا، ساڑھے واسطے عذاب بن گیا۔ حکم تے ہے کہ کسی طرح تسی گناہ ویکھ بھی لو تو دے تو پردہ پاؤ۔ ایسا کی کرنے ہیں؟ اسی لوگاں دے گناہ من لوگاں دے سامنے بیان کرنے ہیں۔ میں دعا کرنا یا اللہ سن اس تو محفوظ فرما، اللہ سن حقیقت والی زندگی عطا فرما، جڑی حقیقی زندگی ایسی گزارا تاکہ ساڑھی آخرت عاقبت اچھی ہو جائے۔ دنیا بائی گزر جانی اوکھی گزرے جیسا اوکھی گزری۔ ہن میں سب تو پہلے تو میں دعا کرنا یا اللہ من اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرما، باقی جو میں انہوں دسے سنسارن اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرما تاکہ اسی دین دے رستے تے چلنا۔